شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج جو واقعہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہم میں سے بہت سے افراد کے لیے نیا ہے، اور یقیناً یہ واقعہ ان کی روحانیت اور ایمان کو تر و تازہ کر دے گا۔ ہم میں سے بہت سے افراد امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر سرکار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں اور سرکار کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ یہ سچا اور مستند واقعہ امیر المومنین علیہ السلام کی تربت اقدس سے متعلق ہے۔ واقعہ کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہی ہو سکے گی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے سے۔ ناظرین معظم، اب تک امیر المومنین علیہ السلام کی تربت مطہر پر کئی صندوق نصب کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے پہلا صندوق معتمد عباسی کے دور میں نصب کیا گیا، جس کی روایت یہ ہے کہ معتمد کے دور میں ایک طاقتور شخص نجف اشرف میں ایک فوجی دستہ لے کر آیا۔ اس وقت تک حرم مقدس اور سرکار کی تربت اطہر لوگوں میں مشہور اور معروف ہو چکی تھی۔ دور دراز سے زائرین زیارت کے لیے نجف اشرف آتے تھے۔ بہرحال اس شخص نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر اقدس کھودیں اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پیکر مطہر کو اس کے پاس لائیں۔ اس کا حکم ملتے ہی اس کے آدمیوں نے تربت اقدس والے مقام کی کھدائی شروع کر دی۔ عین اسی موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا اور کھدائی کرنے والے تمام افراد اچانک ہلاک ہو گئے۔ جب یہ خبر اس شخص تک پہنچی تو اس نے توبہ کی اور ایک لکڑی کا صندوق تیار کر کے قبر مطہر پر نصب کروایا۔ یہ واقعہ سن 273 ہجری میں پیش آیا، تاہم بعض مورخین نے اس واقعے کے رونما ہونے کی تاریخ پر شک کا اظہار کیا ہے، اور ان مورخین کے مطابق یہ واقعہ داؤد عباسی کے دور میں پیش آیا تھا، جو اس وقت کوفہ کا والی اور منصور کا چچا تھا، یعنی منصور دوانیکی کا چچا تھا۔ جبکہ شیخ طوسی کی کتاب تہذیب الاحکام اور ابن طاؤس کی فرحت الغری میں مذکور روایت کے مطابق یہ واقعہ 273 میں ہی پیش آیا۔ ایک اور صندوق کا ذکر مشہور مورخ اور سیاح ابن بطوطہ نے کیا ہے کہ جب وہ 727 ہجری میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں زیارت کے لیے آیا تو لکڑی کا ایک میز نما صندوق اس نے حضرت علی علیہ السلام کی تربت اقدس پر نصب دیکھا، جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس پر 3 نشانات تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تربتوں کو ظاہر کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخ میں شاہ اسماعیل صفوی کے صندوق کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کی روایت یہ ہے کہ اس نے کئی صندوق متعدد مقدس مقامات اور روضوں کی نظر کیے، جن میں حرم مقدس امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی ایک صندوق تھا۔ اس کے بعد بغداد کے والی حسن پاشا نے 1126 ہجری یعنی 714 عیسوی میں ضریح مطہر کے صندوق کی مرمت اور تجدید کی، یعنی اسے رینوویٹ کیا۔ ناظرین، تربت اقدس کا موجودہ صندوق ان قیمتی اور نفیس صندوقوں میں سے ہے جسے سلطان محمد جعفر بن محمد صادق زند نے 1202 ہجری یعنی 1787 عیسوی میں ہدیہ کیا، اور اسے روضہ اقدس میں آنے کے 1 سال بعد 1203 ہجری میں نصب کیا گیا۔ یہ صندوق، جسے صندوق خاتم کہا جاتا ہے، ایک لاجواب شاہکار اور فن کا نادر نمونہ ہے، جس کی تعمیر میں نہایت باریکی سے کام لیا گیا ہے، اور اس میں دیدہ زیب نقوش اور خطاطی کے بے مثال نمونے موجود ہیں۔ یہ صندوق ہندوستانی ساگوان کی لکڑی سے بنایا گیا ہے، جس میں آج، صدف اور رنگ برنگ کی لکڑی کے ٹکڑوں کی مرصع کاری سے کام لیا گیا ہے۔ صندوق کے چاروں کونوں پر قرآن مجید کی آیات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور دعائے جوشن کبیر کے اقتباسات کندہ ہیں، جبکہ روضے کو تحائف دینے والوں
صندوق بنانے والے کاریگروں اور خطاطوں کے ناموں کے ساتھ صندوق کے تیار کیے جانے کی تاریخ سر مبارک کے حصے پر درج ہے۔ ناظرین، یہ صندوق تیار ہونے کے بعد 1203 ہجری میں ایران سے نجف اشرف لایا گیا۔ اس صندوق کے ذریعہ مطہر پر نصب ہونے کی تاریخ نجفی شاعر سید صادق الفہام نے اپنے ایک قصیدے میں تحریر کی ہے۔ ناظرین، اس صندوق کی اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صندوق کے جنوبی حصے میں اصبعین یعنی 2 انگلیوں کے نام سے ایک حصہ ہے جو حرم مقدس کی بے شمار کرامات میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مرہ بن قیس کے قصے کا ذکر جید علماء نے کیا ہے۔ عالم جلیل سید نصر اللہ حائری نے تبصرۃ المومنین میں اسے روایت کیا ہے۔ محمد صالح کشفی نے اپنی کتاب المناقب میں اسے علماء اہل سنت کی سند سے نقل کیا ہے کہ مرہ بن قیس کافروں میں سے تھا اور بہت مال، خدام اور جاہ و حشم رکھتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں اس کے آباء و اجداد اور اکابر قوم کے تذکرے ہونے لگے۔ ان میں سے کسی نے اسے کہا کہ تمہارے بہت سے بزرگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اس نے پوچھا علی کی قبر کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ علی کی قبر نجف میں ہے۔ اس نے 1000 سواروں کا دستہ اپنے ساتھ لیا اور نجف کا رخ کیا۔ جب وہ نجف پہنچا تو نجف کے لوگ اس کے مقابل آئے۔ 6 دن تک اس کی نجف کے لوگوں سے جنگ ہوتی رہی اور لوگوں نے اس کو نجف میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ پھر وہ نجف میں داخل ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو لوگ پھر رکاوٹ بنے اور اس کے راستے میں آئے، لیکن بہرحال وہ روضے میں داخل ہو گیا اور امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، تو نے میرے آباء و اجداد کو قتل کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی تلوار سے تربت اطہر کے صندوق کو ضرب لگائے تو عین اسی وقت تابوت قبر سے 2 انگلیاں نکلیں اور اس کی کمر تک پہنچیں اور ذوالفقار کی مانند اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ جیسے ہی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے وہ فوراً سیاہ پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ ان پتھروں کو لے جا کر باب نجف پر رکھا گیا۔ لوگ ان پتھروں پر گندگی پھینکتے رہے اور انسان و حیوان ان پر بول و براز کرتے رہے اور تھوکتے رہے اور مرہ بن قیس پر لعنت کرتے۔ ہر آنے والا زائر انہیں دیکھتا اور یہ ایک مدت تک وہیں پڑے رہے، یہاں تک کہ مسجد کوفہ کا ایک خادم انہیں لے گیا اور لے جا کر مسجد کوفہ کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ ان پتھروں کا کیا ہوا۔ سید محمد صالح ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اس قصے کو شیخ یونس سے روایت کیا ہے جو صلحائے نجف میں سے تھا اور اس نے مرہ بن قیس کے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ حکیم صنائی نے اپنے قصیدے میں اس واقعے کو نظم کیا ہے۔ ان کی وفات 545 ہجری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ فردوسی نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مرہ بن قیس کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے، یعنی فردوسی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حسن کاشی نے بھی مرہ بن قیس کا واقعہ نظم کیا ہے جو علامہ حلی کا معاصر ہے۔ سید محمد فتح اللہ حسینی نجفی نے اپنی کتاب روضات الجنات کی 2 جلد کے صفحہ 212 پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی نے جواہر الکلام کے کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے کہ کچھ مخصوص مقامات پر اگر بیوی اپنے شوہر پر اس طرح لعنت کرے کہ جس میں خدا کا نام اور اس کی ہیبت و عظمت اور اس کے انتقام کو مد نظر رکھا جائے تو دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی۔ یہ مخصوص مقامات یہ ہیں: رکن و مقام کے درمیان یعنی کہ خانہ کعبہ میں، دوسرا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی میں، اور تیسرا قبر رسول خدا پر مدینہ منورہ میں، اور چوتھا نجف اشرف میں مرہ بن قیس والے مقام پر جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سرحانے صندوق اقدس میں موجود ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں اور اس کے ویڈیوز اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کرتے رہیں تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔